अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच न्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। पीर का दिन है और 26 जुलाई 2024 चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। मैच न्यूज के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दो इशूज हैं, एक औरिया मकबूल जान साहब के बिल्कुल झूठा जाली फर्जी पर्चा, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने, मकसद औरिया मकबूल जान के साथ जुल्म और ज्यादती करना था और हुकूमत उसमें कर रही है। जो भी कर रही है भुगतना पड़ेगा, वक्त बताएगा इसको। पहले हिस्से में वो सुनिएगा क्या क्या मेरी बातें। बताइएगा, मुल्क का असासा औरिया मकबूल जान साहब इधर है और आपने सबसे पहले अपने इतने सबूत दिए, इतना कुछ बताया, इतनी उनकी खिदमत है, क्या हो रहा है ये सब? यार मैं दुख और अफसोस का मकाम है पाकिस्तान के अंदर से जो हमारे एसेट्स हैं ना, औरिया मकबूल जान हमारा असासा है। बाखुदा मैं इनके साथ पिछले 15 साल से ख़त्म नबूवत और तौहीर रिसालत पे एक जंग लड़ रहा हूँ और मैंने आज किसी कुल्लों पे जाना था। मैं सारा कुछ छोड़ के यहाँ खड़ा हूँ। छुट्टी है आज यार, ये ड्यूटी है, मेरी भी ड्यूटी है, आपकी भी ड्यूटी है। अज़हर सिद्दीक यहाँ आज ड्यूटी समझ के यहाँ पहुँचा है। और आपको पता है जब मैंने आज आर्गूमेंट कंक्लूड किए हैं तो मैंने अहदीस मुबारक पढ़ी है कि बुराई को हाथ से रोको, हाथ से, जुबान से। क्या मैं जुबान नहीं इस्तेमाल कर सकता? तुम कौन होती हो? और ये FIA का आईओ कहाँ से आ गया? FIA के आईओ को जो पर्चा दर्ज किया है उसने वायलेशन की है मेरे फंडामेंटल राइट्स की, और इस आईओ के खिलाफ हम बड़ी दूर तक एक्शन लेके जाए, अदालती लेंगे। याद रखिएगा, हमें कोई ज़रूरत नहीं है लोगों को बुलाने की या किसी को कहने की, लेकिन ये आज से आइंदा से FIA को समझना है। और मैंने क्या कहा, मैं एक मुसलमान तो गलत पर्चा दर्ज नहीं कर सकता, याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा ये मैं बात कहना हूँ। और जिस फैसले पे ये आ रहे थे आज औरिया मकबूल जान साहब ने वो चारों ट्वीट पढ़ दिए, चारों ट्वीट में कहीं जगह कोई बात हुई और वो जो फैसला जिस पे बुनियाद कर रहे थे वो तो तब्दील ही कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने। यानी ये पर्चा ही ख़त्म होता है। इसीलिए मैंने आज बात की एक्विटल की, इस मुकदमे से खारिज होने की। और बड़ी ज़बरदस्त बात मैंने और सामने क्या रखी, आप ज़रा वो हैरान रहिएगा कि औरिया मकबूल जान साहब को रखा गया कि सेल में 21 लोग साथ बंद थे अभी, या वो 12 मई अभी की बात बता रहा हूँ मैं आपको। यस। अच्छा। और मैं मिलने के लिए गया, मुझे मिलने नहीं दिया उन्होंने। साबक प्रोफेसर, साबक मजिस्ट्रेट यार असासा पाकिस्तान का, वो चुप करके बाहर चले जाए, बच्चे उनके बाहर हैं, वो जाके बाहर चले जाके बैठ जाए। तो चाहते हैं कि मुल्क से बाहर चले जाएं सारे लोग। ऐसे क्यों कर रहे हैं उनके साथ? तो इसीलिए कि पाकिस्तान में आवाज़ नहीं बंद होनी है, मैं बता दूं आपको। और जो चारों ट्वीट किए सारा सामने रख दिया। बांग्लादेश के हवाले से ट्वीट से यार वो देखिए क्या कहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है हमें सबक सीखना चाहिए। यार इसमें गलत बात क्या है? जो पाकिस्तान PTA जो कर रहा है, जो आपका इंटरनेट बंद कर रहा है, सबक सीखिए उससे। और अगर तौहीन अदालत की है तो आर्टिकल 204 सिर्फ अदालत को इख्तियार देता है और किसी को इख्तियार नहीं देता। मैंने पढ़ा है आर्टिकल 204। फिर मैं वहीं नहीं रुका, मैंने बताया है कि सारी स्कैंडलाइज कर रहे हैं ना कोर्ट को, तो कोर्ट करे ना। कोर्ट वजह ये है कि उसके बाद सिर्फ इतना नहीं है। जब औरिया मकबूल जान साहब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की प्रेस रिलीज पढ़ के बताई, इस्लामिक आइडियोलॉजी की मैंने बताई आकर, उन्होंने कह दिया। हम उलमाए कराम जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आए और फैसला सारा बदल लिया, तब्दील कर लिया, वो भी पढ़ के बताया यार। हर चीज़ मैंने पूरा फैसला पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट का। और कमाल की बात है, फिर जो बातें हैं ना सारी, नज़र ये आ रहा है कि खुदारा इस मुल्क को बंद गली की तरफ मत लेके जाएं। पूरी दुनिया में आज़ादी इज़हार राय मौजूद है। डिस्चार्ज कर देंगे अभी यार ये डिस्चार्ज का केस है भाई। मैंने और आर्गूमेंट क्या किए हैं? मैंने आर्गूमेंट यही किया है कि औरिया मकबूल जान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया है। कोर्ट के अंदर फिर क्या असर है औरिया को, फिर दोबारा रिमांड दिया? देखिए ड्यूटी जज हैं, ड्यूटी जज जरा हिम्मत कम करते हैं, लेकिन याद रखिएगा, आपको याद होगा इमरान रियाज का केस, कैंट कचहरी, ड्यूटी जज था ना, डिस्चार्ज किया था नहीं भाई। ये ड्यूटी है इनके, इन्होंने कहा हल्फ ये कहता है। मैंने आर्टिकल 227 फिर आपके लिए एम्बल सारा पढ़ के बताया है क्या औरिया मकबूल जान साहब ने क्या ऐसा जुर्म किया, क्या ऐसा जुर्म कमिट किया है। फिर अच्छा ओहो एक बात तो रह गई कि जनाब वो और कितने लोगों ने किया ये वाला? बड़े लोगों ने कहा, बड़े लोगों ने किया ये बातें। तो कितने पर्चे दर्ज कर लिए इन्होंने, बताया ना जरा? 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड क्यों दिया? वो 4 जो जिस्मानी रिमांड दिया वो भी पर खच्चे उड़ा दिए। उन्होंने कहा 4 तरह जिस्मानी रिमांड किया गया इन्होंने। कल की डेट में जो एक 3 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप था, उनके अपने लोगों का, वो आपस में बातें होती थी। सिर्फ प्राइवेट चैट तो मेरी भी होती रहती है प्रोड्यूसर के साथ। हाँ, उन्होंने कब आवाम को कहा है ये? तो या तो पब्लिक ग्रुप में कुछ करते तो बात थी, तो इसलिए वो भी अट्रैक्ट नहीं करता ना पीका लॉ के तहत, ना वैसे अट्रैक्ट ही नहीं करती। या तो बताएंगे जुर्म अट्रैक्ट करता हो। इन पर साइबर स्टॉकिंग का केस है, हेट स्पीच का केस है, मजहबी मुनाफरत का, ये सारा क्या मामला? आपके सामने मजहबी मुनाफरत बता दी। क्या कहा है उन्होंने मजहबी मुनाफरत ने? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।
اور میں نے وہ پڑھ کے بتایا ہے کہ جہاں کہا گیا ہے احمدیوں کے بارے میں, قادیانوں کے بارے میں, مسلمان نہیں ہیں. وہ بھائی ہمارا آئین کلیئر ہے اور ہماری کورٹوں کی ججمنٹیں کلیئر ہے, اور وہ قرآن مجید جو بھی اپنی تعلیم ہے اپنے گھر میں بھی نہیں کر سکتے. یہ یاد رکھیے گا. تو یہ جو کہا گیا وہ ساری باتوں کو ہم نے دیکھیں, بات بازی ہے جو وہ باتیں کہی ہیں انہوں نے, جو سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ ثابت کرتی ہو کہ جناب انہوں نے کوئی جرم کیا ہے. زیادتی یہ کی ہے کہ صرف, اور یہ بتا دوں آپ کو اصل بات بدنیتی کی بتا دی ہے کہ پیچھے بات اور ہے. کیا بات آپ کو سمجھنے چاہیے کہ اس وقت جو بول رہا ہے کون ہے. مجھے بتائیں کتنے لوگوں کو پہلے غائب کرا, اور یہ مقبول جان سے وہ غائب نہیں کیا تھا 12 مئی 2023 کا, وہ بتایا سارا انہوں نے. انہوں نے کہا لیپ ٹاپ سارا لے گئے, کہاں ہے وہ سارا کچھ, اور 2023 سے لے کر اب تک تو ایویڈنس مل نہیں سکی جو لے کر گئے تھے آپ. آج کون سی نئی ایویڈنس آ گئی ہے؟ کچھ نہیں ہے, نتھنگ ان اٹ. ہر ایک کوئی ذاتی ظاہر رائے کا حق حاصل ہے. جہاں بات ہو, اگر مثال کے طور پر ان کے کہنے کے بعد کو ہنگامے شنگامے ہو تو ذرا وہ بتائیے گا. اچھا مجھے بتائیے گا کب گھر سے اٹھایا گیا, کیوں اٹھایا گیا, کیا اٹھایا گیا؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے, اس کی بنیادی طور پر وجہ یہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائصہ کے اگینسٹ انہوں نے شکایت بھی درج کرائی ہے اور ریفرنس بھی فائل کیا ہے. جسٹس قاضی فائصہ, اور ہمت کی انہوں نے ہمت کی ہے. اچھا, انہوں نے بڑی ہمت کی ہے. اور کیا, اور سزا کس بات کی مل رہی ہے مجھے یہ بتائیں. اور کیا ہے, کیا ایک ایف آئی اے کے افسر کی کوئی اتنی مجال ہے؟ ایف آئی اے کا جو بھی ہوگا وہ تو کبھی اس طرح کا رسک نہیں لے گا, کبھی اس طرح کا رسک نہیں لے گا. وہ میری بات سنیں, سب سے بڑی چیز ہے ایمان. ہم میں سے کوئی ایمان نہیں چھوڑ سکتا, یاد رکھیے گا, اور نہ ہمیں ایمان چھوڑنا چاہیے. جو ہماری شخصیت کے ساتھ ایسے ہو رہا تو عام لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو یہ ثابت ہو رہی نا بات کہ آپ نفرتیں بڑھا رہے ہیں. خدارا یہ نفرتیں مت بڑھائیں. یہ مملکت پاکستان ہے, آزاد ریاست ہے, ہر ایک کو جینے کا حق ہے یہاں. اگر کوئی جرم کرا, کیا دہشت گردی کی, میں نے یہ بھی کہا, میں نے کہا ان کو چھوٹے سیل میں رکھا ہے, کیا یہ دہشت گرد تھے؟ ہاتھ کڑی لگا کے رکھی ہوئی, اور یہ مقبول شاہ صاحب نے وہ بھی پڑھا. پھر انہوں نے آرگومنٹ, آپ کو پتا بہت خوبصورت طریقے سے آرگومنٹ کیا, بڑے اچھے طریقے سے کیس پلیڈ کیا, اور یہ ثابت, دیکھیے بات بڑی واضح ہے. اچھا یہ تھوڑا سا اس بات پہ زور دے دیں کہ اولیاء صاحب کو 21 بندوں کے ساتھ ایک 6/12 کتنے سیل, 6/12 کے, اور 6/9 کا سیل تھا, 6/9 کا ایک سیل تھا, اس کے اندر رکھا گیا تھا تکلیف دینے کے لیے, پریشان رکھنے کے لیے. جی اب آپ احسن شاہ کیس میں جو عدالتی محاورہ قتل ہوا ہے, دہشت گردی ہوئی ہے, اس میں میرا السلام علیکم. پبلک ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سلمان امان. امیر بلاج قتل کیس کا مرکزی ملزم احسن شاہ کا جو مبینہ طور پر انکاؤنٹر کر دیا گیا ہے, اس حوالے سے وکلا کیا کہتے ہیں, قانونی رائے کیا ہے, کیا یہ جو انکاؤنٹر تھا یہ قانونی تھا یا غیر قانونی تھا؟ ہمارے ساتھ سینئر قانوندان اظہر صدیق موجود ہیں. اچھا اظہر صاحب یہ بتائیے گا, کیا بات ہے کہ 6 ماہ بعد 2023 کا مقدمہ جو ہے وہ احسن شاہ کو اس میں نامزد کیا گیا ڈکیتی میں, اس کے بعد ریکوری کروانے کے لیے گئے اور ادھر جا کے پولیس مقابلہ ہو گیا؟ میں ویسے پہلے تو بڑا حیران ہوں, یہ 2023 سے اب آج ریکوری یاد آئی ہے نمبر 1. نمبر 2, میں پہلے اگلی بات آپ کو سامنے میں رکھ دوں, یہ دہشت گردی اور قتل کا کیس ہے. لفظ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ دہشت گردی اور قتل کا. دہشت گردی اور قتل کا کیس ہے. بے گناہوں کے لیے جس طرح یہ معاملہ لے کر جا رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں. شاید ججمنٹ نہیں پڑی آپ نے جسٹس علی ضیاء باجوہ اور جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کے بارے میں, ان کو, اور یہ یاد رکھے کہ گورنمنٹ کون سی ہے, یہ نون لیگ کی. شہباز شریف کے دور میں ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے انکاؤنٹر ایکسپرٹ یہ رہے ہیں, اور ان میں سے انکاؤنٹر ایکسپرٹ میں سے ایس ایچ او عابد کے ساتھ کیا ہوا, باکسر کے ساتھ, عابد باکسر کے ساتھ. آپ دیکھیں نا, یہ نہیں سیکھ رہے, ہماری پولیس ابھی بھی نہیں سیکھ رہی. اچھا یہ کہنا چاہتے ہیں اب شکیل بٹ اور محمد علی بٹ جو ہیں یہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ یار, اور کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ نون لیگ کے تیار کرتا ہے. اوہ, اور مجھے بتائیں, میں لفظ بٹ تو نہیں میں نے کہا کچھ, میں نے تو نہیں کہا کچھ, نہ میں ایسی کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. ان کی فیملی کو آنا چاہیے آگے. احسن شاہ کی, اس بچے نے اگر ظلم زیادتی کی ہے, مارا ہے, پیسے لیے ہیں, تو بھائی عدالتیں کس لیے ہیں؟ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل آرٹیکل 10 کس لیے ہے؟ یہی بیٹھ کر اگر آپ نے فیصلے کرنے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ طالبان کو ہوا دے رہے ہیں کہ لوگ آئندہ سے عدالتوں میں نہ باہر مار دیں. آپ کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو؟ یا پھر یہ جو روزانہ کے قتل ہوتے ہیں کچہریوں کے باہر آ کے, پھر وہ لوگ جسٹیفائی ہیں؟ آپ خدا رہا یہ مت کریں. آپ یہ کرنا چاہتے ہیں نا, تو میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس معاملے میں خود نوٹس لیں. یہ ضروری ہے. یہ انکاؤنٹر مذاق بنا لیے انہوں نے, یعنی کوئی زخمی ہوا پولیس والا؟ کوئی بھی زخمی نہیں ہوا. اچھا میرا خیال میں روایتی بیان ہے وہی کہ دیکھیں نا, اور یہ آج تک انکاؤنٹر کے جتنے آپ اٹھا کر دیکھ لیں ہسٹری, سب میں یہی ہے. اور یہ تو مجھے تو شابہ یہ بھی ہے, کچھ سنا کو 15 کروڑ روپے کے قریب رقم بھی ہے. اچھا کس سے لی ہے یہ؟ امیر بلاج کے بھائیوں نے دی ہے کہ تیفی اور گوگی بٹ؟ دیکھیں یہ تو اب مجھے نہیں پتا اس بات کا, یہ میرا کام نہیں ہے. میں جو سن رہا ہوں آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ جو حالات اور واقعات سارے ہیں, اگر ان کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو کیا بات رہ گئی ہے؟ کچھ رہ گیا ایسی بات؟
ہر چیز سامنے آ چکی ہے، قوم ہر چیز دیکھ رہی ہے، اور قوم کب تک یہ سارے معاملات میں دیکھتی رہے گی؟ ظلم اور زیادتی اس طرح نہیں چل سکتی. آپ کو آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے، اور کرنا چاہتی ہے نا. ایف آئی اے میں ایک ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے کہ انکاؤنٹرز جو کیے جا رہے ہیں مبینہ طور پر ان کی انکوائری کی جائے گی، اور پولیس والے جو ہیں، پولیس افسران ہیں، وہ بھی کٹہرے میں آ سکتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ احسن شاہ کا جو مبینہ طور پر انکاؤنٹر کیا گیا ہے، اگر ان کے لاحقین جو ہیں وہ ایف آئی اے درخواست دے دیتے ہیں تو کیا یہ جو آج میں دیکھیے گا، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ان کو قتل کی درخواست دینی چاہیے، انہیں پرچہ درج کرانا چاہیے، اس سارے معاملے میں کھل کے سامنے آنا چاہیے. ایف آئی اے نے کیا کرنا ہے؟ ایف آئی بھی انہیں کا ہے، وہی گورنمنٹ ہے نا ان کی. ایف آئی اے کی کارکردگی مجھے بتا دیں. کچھ نہیں ہونا ایف آئی اے نے کرنا. میں بڑا کلیئر ہوں. ان کے آگے آنا چاہیے، ان کو ہائی کورٹ اپروچ کرنا چاہیے کہ اس سارے معاملے میں باقاعدہ مقدمہ درج کرے، اور مقدمہ درج وہ کرائیں، یہ ضروری ہے. مقدمہ تو احسن شاہ کے بھائی کے خلاف جو ہے درج کر دیا گیا ہے. دیکھیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. سوال بڑا واضح ہے. ابھی جسٹس طارق سلیم صاحب سے ایک بڑی ججمنٹ آئی ہے، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، جو سغرا بی بی اور باقی چیزوں کو کلیئر کرتی ہے، اور میں امید اور توقع رکھتا ہوں کہ یہ معاملہ اس طرف جائے گا. احسن شاہ کی والدہ کی جب صبح ملاقات ہوئی، احسن شاہ جو ہے وہ متعدد بار یہ کہتا رہا کہ مجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں، انکاؤنٹر کرنے کے لیے، آپ باہر جائیں، میڈیا سے رابطہ کریں، لیکن ان کے وکیل نے جو ہے ان کو منع کر دیا. اب یہی بتائیں، اب اور کوئی ثبوت ہے؟ اس سے بڑا ثبوت ہے، ماں کا ثبوت ہے. بتائیں نا کیا اس کو پتا تھا یہ ہونا ہے؟ اس کو پتا تھا کہ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے بڑی ایویڈنس اور کوئی ہے؟ اس کی ماں کی حفاظت کرو. یہ نہ ہو کہ اس کی ماں کے ساتھ زیادتی ہو جائے کوئی. کل خدا نہ خواستہ اس کی ماں کو بھی خدا نہ خواستہ کہ کسی نہ کسی ڈکیتی میں یا کسی اور میں اللہ نہ کرے ایسا ہو. حفاظت کریں، ریاست کی ذمہ داری ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں آئی جی پنجاب سے. ویسے تو مجھے یقین نہیں ہے ان کے اوپر جو نظر آ رہا ہے، جو فسادات سارے ہو رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعظم، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے، کہ اس ماں کی بھی حفاظت کریں. وہ آپ سب کی، ہم سب کی ماں ہے. جو ظلم کیا ہے نا، وہ عدالتوں میں انصاف دینا ہے. عدالتوں سے انکاؤنٹرز کب تک ہوتے رہیں گے؟ یہ جاری ہے. یہ دیکھیں، جب تک یہ نواز شریف اور یہ پی ایم ایل این کا یہ حکومتیں ہیں نا، یہ ہوتے رہنے ہیں. یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتا. ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں. ان کا یہ طریقہ وتیرہ یہ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف پہ الزام لگتا رہا ہے. کو بتا دیں یہ حالات اور واقعات کے. اللہ تعالیٰ آسانی رکھے ان سب لوگوں کے لیے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.